السلام علیکم۔ سائنسی مزاج کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے راشد سہارا روزنامے کا اداریہ۔ پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ سائنسی مزاج کو فروغ دینے کی ضرورت۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں جو کچھ ہوا وہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی بدعقیدگی، ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی کوکھ سے جنم دینے والی نری جہالت کا نتیجہ تھا۔ ایک جانب پوری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی لگام تھامے ترقی کی معراج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آسمانوں پر کمند ڈالا جا رہا ہے۔ چاند سے بھی آگے زہرہ، مریخ اور عطارد تک انسان کے قدم پہنچنے لگے ہیں۔ ہندوستان میں عوام کی اکثریت اب بھی زمانہ جاہلیت اور پتھر کے دور میں جی رہی ہے اور پاکھنڈیوں کے جال میں گرفتار ہونے کو خوش بختی سے تعبیر کر رہی ہے۔ حیرت تو اس پر ہے کہ اسے عقیدت کا نام دے کر حکومت خود اس کی سرپرستی کرتی ہے۔ چند مفاد پرست ڈھونگی اور پاکھنڈی بابا عقیدت کی اس تجارت میں اربوں کی دولت بٹور رہے ہیں۔ ست سنگ کا ڈھونگ رچانے والے ایسے ہی ایک جاہل اور پاکھنڈی کے قدموں کی دھول پانے کی دوڑ میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ایک دوسرے کو روندا اور ایک دوسرے کو روند اور کچل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں لوگ گرتے ہیں، کیچڑ میں دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ اب تک 125 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور متعدد زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مرنے والوں میں 108 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔ اس انتہائی ہولناک اور دلسوز واقعے کے جتنے ذمہ دار ست سنگ کے منتظمین اور ڈھونگی بابا ہیں، اتنی ہی ذمہ دار اتر پردیش کی ریاستی حکومت بھی ہے۔ انتظامیہ نے ستسنگ منعقد کرنے کی اجازت دی، مگر ہجوم پر قابو پانے اور مناسب انفراسٹرکچر کے سلسلے میں مجرمانہ لاپرواہی برتی۔ پانی اور ابتدائی طبی امداد بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ زخمیوں کو لے جانے کے لیے ایمبولینس تک موقع پر دستیاب نہیں تھی۔ زخمیوں اور بیماروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا اور ایک ہی ٹیمپو میں انہیں اسپتال بھیجا گیا۔ لاشوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر ایک پولیس اہلکار دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ اسپتال میں موجود زخمیوں اور جاں بحق افراد کی لواحین کا جگر پاش نوحہ انسانیت پر ماتم کنا تھا۔ لوگ علاج کی التجا کر رہے تھے، لیکن اسپتال میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ ڈاکٹر آیا تو دوائیں ندارت۔ سانپ نکل جانے کے بعد اب یوگی جی نے لاٹھی پیٹتے ہوئے معاملے کی
عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ ملزمان کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھرس کے اس اندوہناک واقعے سے ہندوستان کو یہ سبق بھی لے گا؟ زندگی کی مختلف پیچیدگیوں، ذہنی اور سماجی مسائل میں الجھے پریشان حال عوام کو ہر دکھ اور دباؤ سے نجات دلانے کا دعویٰ کرنے والے ٹھگوں اور جان و مال کے لٹیرے اس ڈھونگی باباؤں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں؟ توہمات، بدعقیدگی، جہالت اور ضعیف الاعتقادی کے خلاف علم، عقل، منطق اور سائنسی مزاج اور رجحان کو فروغ کی سمت بھی کوئی قدم اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ حکومت حشرات الارض کی طرح جگہ جگہ پائے جانے والے ان پاکھنڈی باباؤں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ توہم پرستی اور عقیدت کے نام پر سادہ لوہ عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا مذہب کی سیاست کرنے والی سیاسی جماعتوں کا بنیادی ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کی تکمیل میں یہ ڈھونگی، پاکھنڈی اور لٹیرے بابا ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور ان کی پوری توہم پرست فوج آخر میں ووٹ بینک بن جاتی ہے۔ سے جائے گا ہندوستان کے آئین نے سائنسی رجحان کے فروغ کو بنیادی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ آئین کی دفعہ 51 کے مطابق شہریوں کے اندر سائنسی مزاج، انسانیت نوازی اور سوال کرنے نیز اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ شہریوں میں یہ سائنسی مزاج اور جذبہ ابھارنے کی پوری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ حکومت پر قابض سیاسی جماعت اور اس کے ہم نواؤں کو سائنسی مزاج اور سوال و اصلاح سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وزیر مشیر تو دور، حکومت کے سربراہ تک اپنے بیانات اور عمل سے آئین کی اس دفعہ کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ہر غیر منطقی اور غیر عقلی بات کو مذہب کا جامہ پہنا کر معاشرے میں جہالت اور بدعقیدگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگر یوں ہی جاری رہا تو مکمل ہندوستانی سماج تباہی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس معاملے میں حکومت پر بھروسہ کرنے کی بجائے سول سوسائٹی سامنے آئے اور شہریوں کے اندر سائنسی مزاج، تحقیق اور اصلاح اور عقلی فیصلہ کرنے کے سلسلے میں بیداری مہم چلائے۔ یہ بتائے کہ توہم پرستی اور اندھی عقیدت یہ ایک مرض الموت ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر جانبدار، ہر طرح کے تعصب اور دقیانوسی تصورات سے پاک ہو کر کلی عقیدت کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے، پھر اسے قبول یا رد کرے۔ یہ سائنسی انداز فکر جہاں فرد کی زندگی کو سہل بنائے گا، وہیں سماج اور معاشرے سے اندھی عقیدت اور توہم پرستی کے خاتمہ کا بھی سبب بنے گا۔ یہ توہم پرستی اگر ختم ہو گئی تو کوئی جعلی، پاکھنڈی اور ڈھونگی بابا عقیدت کی تجارت کے لیے موت کا اسٹیج سجانے کی جرات نہیں کر پائے گا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ اداریہ بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں سائنسی مزاج لوگوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خدا حافظ. فی امان اللہ.